اگر ریاست کا جو اہم ستون ہے پارلیمنٹ ہے وہی آپس میں اختلافات کا شکار ہے تو عوامی مسائل کی بات کون کرے گا، عوام کے حقوق کے لیے کون بات کرے گا؟ دیکھیے اختلاف ہوتا ہے، آپ ماضی میں جا کے دیکھیے، آج سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، 800 سال پہلے جا کے علماء کے صفوں میں، ائمہ کے صفوں میں اختلاف تھا، لیکن دلیل کی بنیاد پر. لیکن وہ اختلاف برائے اختلاف نہیں تھا، وہ اختلاف برائے تعمیر تھا. لیکن آج کیوں؟ آج میں جو بول رہا ہوں نا، زبان میری ہے لیکن بول کسی اور کی ہے. پارلیمنٹ میں اکثریت ایسی ہے کہ زبان ان کی ہے لیکن بول کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت تک وہ بولتے نہیں ہیں جب تک ان کو اشارہ نہیں کیا جاتا ہے. جب اشارہ کیا جاتا ہے تو ٹاپک وہ بھی ساتھ جاتا ہے کہ اس ٹاپک پر بولنا ہے آپ. تو جب اظہار رائے کی آزادی نہ ہو اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق، یعنی آپ جمہوریت کی بات نہیں کر سکتے، آپ آئین کی بات نہیں کر سکتے. اگر میں پارلیمنٹ میں آئین کی بات کروں گا، ابھی پچھلے دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ میں سیاست پر بات کی، معیشت پر بات کی، امن و امان پر بات کی، ملک کی بدامنی پر بات کی. اس کی تقریر کو میڈیا پر نہیں دکھایا گیا، بلیک آؤٹ کیا گیا. اب اس کو کہتے ہیں لڑائی. جب ایک آدمی آئین کی بات کر رہا ہے، جمہوریت کی بات کر رہا ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہا ہے، اور امن و امان کے حوالے سے بات کر رہا ہے، آپ کی کمزوریوں کی نشاندہی کر رہا ہے، تو اس میں برائی کون سی بات ہے؟ بالکل. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا تو وہ تو پہلے تشخیص کرے گی نا. جب تشخیص نہ کرے تو بیماری تو معدے کی ہوگی لیکن آپ کو دوائی دل کی دیں گے، یا بیماری دل کی ہوگی آپ کو میڈیسن معدے کی دیں گے. آپ کی بیماری ہوگی پھیپھڑوں کی، وہ دوائی دیں گے گردوں کی. تو جب آپ بیماری کی نشاندہی نہیں کریں گے، تشخیص نہیں کریں گے، آپ اپنے ریاستی کمزوریوں کی نشاندہی نہیں کریں گے، آپ حکومتی پالیسیوں پر تنقید نہیں کریں گے، تو پھر اصلاح آئے گی؟ نہیں آئے گی اصلاح. پھر تو علاج نہیں ممکن نہیں ہے. لیکن اس شخص کا جو پرامن سیاست پر یقین رکھتا ہے، اس پارٹی کی جو جمعیت علماء اسلام ہے، جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، ان کی قربانیاں ہیں آئین بنانے میں، پاکستان بنانے میں، آئین دینے میں، اس کو بھی آپ بولنے نہیں دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو روڈ پر آئیں گے لوگ، پھر تو زندہ آباد اور مرد آباد ہوگا. اس کو اگر آپ جنگ کہتے ہیں، بے شک اس کو آپ غداری بھی کہہ سکتے ہیں. فاطمہ جناح نے جنرل ایوب کے خلاف الیکشن لڑی، کون سی برائی تھی؟ لیکن آپ نے اس کو انڈین ایجنٹ قرار دیا. یہی چکر ہے، یہی بیماری ہے اندر میں. یہ انانیت ہے، خود پسندی ہے. جب تک یہ انانیت، خود پسندی ہم میں ہو، نہ معاشرہ ٹھیک ہوگا، نہ ریاست ٹھیک ہوگی، نہ یہ ملک ٹھیک ہوگا.